بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج بخاری شریف کتاب الوحی کی حدیث نمبر 3 کا چوتھا حصہ اور آخری حصہ ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے 3 حصے ہم نے مطالعہ کیے اور یہ کتاب الوحی میں سے تیسری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ تو ہم نے پہلے حصوں کے اندر اور خاص طور پہ تیسرے حصے کے اندر ہم نے مطالعہ کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ایک تبصرہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور ورقہ بن نوفل عیسائی تھے اور انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، بڑی عمر کے تھے، نابینا ہو گئے تھے، اور عبرانی کو لکھتے تھے، عبرانی زبان کو، تورات کو اور انجیل کو عبرانی زبان میں اور عربی زبان میں بھی لکھتے تھے، اور مختلف علاقوں میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کے متعلق ان کو بتایا تو انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، 2-3 تبصرے کیے ہیں۔ تو آج کی آخری اس حدیث کے آخری حصے کے اندر ہم ان کو مطالعہ کریں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فانطلقت به خدیجۃ حتى اتت به ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجۃ وكان امرا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترة الوحي، رواہ البخاری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور ورقہ بن نوفل دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل وہ لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور نابینا بھی تھے۔ ان سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان فرمایا۔ اس پر ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی وہی لانے والا فرشتہ، یہ تو وہی فرشتہ ہے، ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا، یعنی طاقتور ہوتا اور توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی ہے، اور اگر مجھے وہ زمانہ نصیب ہوا
تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ تو حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ فترۃ الوحی کا یعنی یہ زمانہ آیا اور وحی کچھ عرصے کے لیے رک گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور ورقہ بن نوفل نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور انجیل جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے اور اس کو تقسیم کرتے تھے۔ بت پرستی اور شرک سے جو ہے نا انہوں نے برات کا اعلان کر دیا تھا، یعنی اس سے نفرت کرتے تھے۔ مکہ میں ورقہ بن نوفل کے انہوں نے تو عیسائیت قبول کر لی تھی، لیکن زید بن عمر بن نفیل جو ہیں انہوں نے دین ابراہیمی یعنی حنیفیت دین ابراہیم کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مکہ کے اندر جتنے نیک نفوس تھے انہوں نے سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں سے کسی نہ کسی شریعت کو انہوں نے قبول کیا ہوا تھا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو روایت ہے یہاں پر تو انجیل کے بارے میں آیا، لیکن کتاب التفسیر اور کتاب التعبیر میں یہ آتا ہے کہ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ عربی، تو فَيَكْتُبُ مِنْ إِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ، کہا کہ وہ عربی زبان میں کتابت کرتے تھے اور لکھتے تھے، اور پھر انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے، یعنی وہاں عبرانی زبان کا تذکرہ ہے اور یہاں پہ عربی زبان میں لکھنے کا تذکرہ ہے۔ اس پہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، وہ دونوں زبانوں کے اوپر عبور رکھتے تھے۔ عربی زبان پہ تو ظاہر ان کی مادری زبان تھی اور عبرانی انہوں نے سیکھی ہوئی تھی، تو اس لیے دونوں زبانوں کے اوپر ان کو عبور تھا، تو وہ انجیل کو عبرانی میں اور عربی دونوں زبانوں میں لکھنے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس حدیث میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں، اس وقت ظاہر ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جس نسبت سے پکارا کہ تو ان کو کہا کہ چچا زاد بھائی یعنی ابن عم کہا، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا جو ہے نا اس سے آپ بات سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی 15 سال بڑی تھیں، اور ورقہ بن نوفل ان سے بھی بہت بڑے تھے، تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے ان کو تو آپس میں یعنی چونکہ دونوں چچا زاد تھے تو اس کو ابن عم کہا، اور یعنی چچا زاد بھائی آپس میں کہا، بھائی کہا ان کو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھتیجے کی آپ بات سنیں۔ تو اس طریقے سے یعنی وہ چونکہ عمر میں بہت زیادہ تھے، نابینا تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو اس لیے پھر ورقہ بن نوفل نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تفصیلات بتائیں، غار حرا کے اندر کیسے جبرائیل امین آئے، کیسے دبوچا، اور پھر اس کے بعد وحی کا نزول۔ تو ورقہ بن نوفل نے اس کے اوپر کچھ تبصرے کیے۔ سب سے پہلا تبصرہ ان کا یہ تھا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا رہا ہے، یعنی جبرائیل امین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس سے پہلے بھی انبیاء کے پاس یہی آتے رہے۔ تو ناموس کا مطلب جو ہے نا رازدان ہوتا ہے، رازدان۔ تو نمس ینمسو سے جو ہے نا یہ یعنی ماضی اور مضارع کے صیغے میں ہے، اور ناموس کی تفسیر جو ہے نا بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث کے اندر کتاب الانبیاء کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ صاحب السر، یعنی وہ جو رازدان ہوتا ہے، سر کو جاننے والا ہوتا ہے۔ علامہ سہیلی اور ابن اسیر نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ صاحب السر الملک، یعنی وہ فرشتہ جو صاحب سر ہوتا ہے، اور ناموس یعنی رازدان فرشتہ جو ہے وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یعنی کلام کو وہ لے کے آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ صاحب السر تو للخیر بھی ہو سکتا ہے، اور صاحب السر جو ہے للشر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ظاہر ناموس جبرائیل امین کی طرف اشارہ ہے، تو ظاہر یہ صاحب السر للخیر ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا اچھا اگر صاحب السر للخیر ہو تو اس کو ناموس کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب السر للشر ہو تو اس کو جاسوس کہا جاتا ہے، وہ جاسوس بن جاتا ہے۔ ظاہر وہ شر کے اندر جو ہے نا کسی کا رازدار بن جاتا ہے، جیسے جاسوس ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے نا ان کو جاسوس کہا گیا۔ تو یہاں ناموس جبرائیل امین کی طرف ہے، اور بالاتفاق جو ہے نا وہ صاحب للخیر تھے۔
اس لیے جو ہے نا یہ پہلا جو ہے نا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وہ اس لیے کہ یعنی اس زمانے کے اندر بھی سارے لوگ جو ہے اپنے جو دینی مسائل تھے وہ تورات سے حل کرتے تھے، اگرچہ یہ جو ہے نا انہوں نے عیسائیت قبول کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اشارہ اور نسبت جو ہے نا ناموس کی وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی۔ تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سارے لوگ اپنے معاملات جو ہے نا اپنے مسائل، دینی مسائل، معاملات کو تورات کے ذریعے سے اور تورات کے احکام کے ذریعے سے حل کرتے تھے۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ لوگوں میں اس لیے نہیں آیا کہ میں تورات کو بدل دوں، بلکہ میں تورات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے ورقہ بن نوفل نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت کی۔ ورقہ بن نوفل نے یہاں دوسری جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ یا لیتنی فیہا جزع، کہا کہ کاش کہ میں اس وقت نوجوان ہوتا اور توانا ہوتا تو میں آپ کی جو ہے نا بھرپور مدد کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب جو ہے وہ یعنی جزع سے مراد جو ہے نا یعنی جو نوجوان ہوتے ہیں یا جوانی کی عمر کو پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو جزع کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ جانور جو نو عمر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اونٹ 4-5 سال کو جب پہنچ جاتا ہے تو اس کو جزع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بیل اور گائے جو ہے نا 2 سال کی عمر کو جب پہنچ جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو ان کو جزع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بکری کا بچہ جو ہے نا بھیڑ بکری جو ہے وہ اگر 1 سال کو پہنچتی تو اس کو جزع کہتے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل نے بھی جو ہے نا اس کی یعنی یہ لفظ بول کر یہ کہا کہ کاش کہ میں اس وقت توانا ہوتا تو میں آپ کی جو ہے نا ضرور مدد کرتا اور میں آپ کو جو ہے نا بھرپور حمایت دیتا۔ تیسرے نمبر پر ورقہ بن نوفل نے جو یہاں پہ تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں اس مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس سے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب جو ہے وہ صادق اور امین کہتے تھے اور اپنے مسائل جو ہے نا ان کے ذریعے سے حل کرتے تھے۔ بڑے بڑے مسائل ان کے جب حل نہیں ہوتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وہ حل کرواتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یعنی ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تمہاری قوم آپ کو جو ہے نا اس ملک سے نکال دے گی، اور پھر انہوں نے دلیل کے طور پر یہ آگے دوسری جو بات کی دلیل کے طور پہ انہوں نے کہا کہ لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، کہا کہ اس سے پہلے جو لوگ یہ پیغام لے کر آئے ہیں یا اس طرح کا کلام لے کر آئے ہیں یا توحید کی بات کسی نے اگر کی ہے تو سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں کہ قوم اس کی مخالف ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ وہ دشمنی کر لیتی ہے۔ اور پھر یہاں پر آخری بات انہوں نے ورقہ بن نوفل نے یہ کہی، انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں آپ کا زمانہ پاؤں، میں زندہ ہوں، انصرک نصرا معذرا، انہوں نے کہا کہ پھر میں اس وقت آپ کی بہت بھرپور مدد کروں گا جیسے کہ مدد کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا انہوں نے حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ ظاہر ہے تھوڑے ہی عرصے، چونکہ پہلے ہی بوڑھے تھے تو تھوڑے عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ اعلانیہ دعوت کا یعنی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اعلانیہ دعوت کا اعلان تو نہیں کیا تھا، اس کے بعد پھر فترۃ الوحی کا دور جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ورقہ بن نوفل کے پاس انہوں نے ساری بات سن لی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی قوم آپ کو ستائے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، تو ان ساری باتوں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن جس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی بات کی تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور ان کو تعجب ہوا اور حیرت ہوئی کہ کیا میری قوم مجھے جو ہے نا نکال دے گی؟ تو ظاہر ہے یہ محبت جو ہے نا حرم کی محبت بھی تھی، اپنے وطن کی محبت بھی تھی، اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ظاہر ہے ساری زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری تھی، تو صادق اور امین بھی مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ پورا مکہ جو ہے نا محبت بھی کرتا تھا۔ تو اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہیں یدرکنی یوم کا، کاش کہ میں وہ دن پاؤں۔ اب وہ دن کون سا ہے؟ یعنی یہاں پر محدثین نے اس کی تفصیل میں 2-3 باتیں لکھی ہیں کہ وہ دن کون سا ہو سکتا ہے، کہ جس دن انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دن کو پاؤں گا، جس دن تمہاری قوم تمہیں نکالے گی تو میں پھر تمہاری مدد کروں۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ وہ یوم اخراج بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی سختیاں بڑھ گئیں کہ آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی، اس طرف اشارہ کیا، یا پھر کہا کہ یوم جہاد کی طرف اشارہ کیا، یا پھر انہوں نے کہا کہ زمانہ دعوت کو، جس وقت آپ اعلانیہ دعوت کر دیں گے اور قوم آپ کی مخالف ہو جائے گی تو کاش کہ میں اس دن کو پاؤں تو میں
انصرک نصرا معزرا، یعنی کہا کہ میں تمہاری پھر جیسے کہ مدد کرنے کی حق ہے، تو انصرک نصرا معزرا کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے قویًا بلیغاً، یعنی بہت ہی شدت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ جو ہے دوسرے کی جو مدد کرنی ہوتی ہے وہ طاقت، یعنی وہ نصرت معزر ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں شدت سے جو ہے نا قوت کے ساتھ آپ کی جو ہے نا میں مدد کرتا۔ اب یہاں پر جو بات ثابت ہوتی ہے، ایک تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ سنت الہی ہے، جس کی طرف ورقہ بن نوفل نے بھی اشارہ کیا کہ جو شخص بھی معاشرے کے اندر، معاشرہ تو ایک رو میں بہ رہا ہوتا ہے، برائیوں کی اور شیطان کی چلن پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ بھی معاشرے کے اندر کلمہ حق اگر بیان کرے گا تو معاشرہ اس کی جو ہے نا اس کی دشمنی کرے گا، اس کو ایذا پہنچائے گا، اس کو ہجرت پہ مجبور کرے گا، اس کے ساتھ جنگ و جدال کرے گا۔ اور کہا کہ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر یہ بات ہو تو دوسرے نمبر پر پھر دائی کا فرض بنتا ہے کہ دائی ایسا ہو کہ وہ صبر کرنے والا ہو، اپنی دعوت کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے والا ہو، اور اس دعوت کو پھیلانے میں تحمل اور بردباری اور صبر اور ایثار اور قربانی اور پیار اور محبت کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ دعوت کو پھیلانے والا ہو۔ البتہ تیسری طرف جو ہے نا عوام الناس میں جو صالح عنصر ہے اس کے ذمہ کیا کام بنتا ہے؟ مثلا آج تحریک اسلامی اس معاشرے کے اندر کام کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک بنیادی کام تو یہی ہے کہ اس پہ دشمنی ہونی ہے، مخالفتیں ہونی ہیں، لوگوں نے تانے کسنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر دائی جو ہے، دائی جماعت جو ہے، جو افراد ہیں ان کو تحمل اور صبر سے کام کرنا ہے، استقامت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے میں سے جو صالح عنصر ہے وہ چھٹ کر جو ہے نا اس کی مدد کرے، اور مدد بھی وہ نصرًا معزرہ والی مدد، شدت کے ساتھ محبت، ایسا نہیں کہ بس ہلکی پھلکی مدد ہو گئی، اور یعنی اس لیے معاشرے میں سے صالح عنصر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طریقے سے مدد کرے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ جب وہ ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے تھے اور اس کے بعد فترۃ الوحی کا زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ فترۃ الوحی کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے، کس وجہ سے جو ہے نا 3 سال تک، یا بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ فترۃ الوحی کا 2 سال کا عرصہ ہے یا 3 سال کا عرصہ ہے، تو یہ کس وجہ سے جو ہے نا وحی کو روک دیا گیا؟ تو اس میں محدثین نے کہا ہے کہ چونکہ جبرائیل امین کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اثر ہو گیا تھا اور رعب اور دبدبہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خشیت علی نفسی، اور ساتھ اسی طرح جو ہے نا یعنی جسم کے اندر کپکپاہٹ ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے اس لیے روک دیا گیا تاکہ یہ اثر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ زائل ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اب چونکہ وہ جبرائیل امین سے یعنی مانوس بھی ہو گئے تھے، ان کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا، وحی کا نزول بھی ہو گیا تھا، تو اس لیے روکا گیا کہ کچھ عرصے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تحمل اور بردباری، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے اندر خود طلب پیدا ہو جائے، یعنی وحی کو انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا، ان کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، اور خود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وحی کے لیے طلب پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب طلب پیدا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے نا پریشان بھی تھے کہ بڑا عرصہ گزر گیا، وحی رکی ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس لیے جو ہے نا وہ رک گئی تھی کہ ابتدائی جو 5 آیات نازل ہوئی تھیں جس میں انسان کی تخلیق اور انسان کو جو ہے نا علم کا سکھانا، اور پھر جو ہے نا انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، قلم کے ذریعے سے علم کو سکھانا، یہ ساری باتیں جو ان 5 آیات کے اندر یعنی توحید کو بھی بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسانیت کی لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اصول بیان کیے گئے اس میں، تو کہا کہ اس لیے فترۃ الوحی کا زمانہ یہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر غور و فکر کریں اور تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ تدبر کر سکیں۔ اب اس حدیث سے ایک جو آخری خاص نقطہ جو اس سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، نبوت کا دور تھا، اور قوانین اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے تھے انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا دوسرے ملک کی طرف تو ان کو یہ کہا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے قرآن کو دیکھوں گا۔ کہا کہ اس میں کوئی چیز نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اس کے بعد جو ہے نا احادیث کو دیکھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پر بھی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اجماع صحابہ کو دیکھوں گا۔
انہوں نے کہا کہ وہاں بھی نہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اپنے معاشرے کے سالے لوگوں کو جمع کروں گا اور میں اس کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کروں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد خلفائے راشدین نے یہی کام کیا اور پوری امت نے یہی کام کیا کہ سب سے پہلے معاملات کو قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، اجماع صحابہ کے ذریعے سے حل کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد کا جو زمانہ ہے خلافت راشدہ، ظاہر یعنی اجماع صحابہ جس بات پر ہو جاتا تھا تو وہ حتمی فیصلہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد کا زمانہ جو ہے جو ملوکیت کا زمانہ شروع ہو گیا، جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کہ خلافت کا نظام بدل کے ملوکیت میں کیسے بدلا۔ اب آج کے دور میں یہاں پر مولانا سید معروف شاہ شیرازی صاحب نے ایک بہت بنیادی نقطہ لکھا ہے اور بتایا ہے، وہ یہ کہ آج کے دور میں چونکہ پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے یا عدلیہ جو ہے وہ قانون ساز ادارہ ہے، ان دونوں کی حیثیت جو ہے نا معاشرے کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ شورا کو، مجلس شورا کو اور پارلیمنٹ کو رسالت کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں جتنی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق، اجماع صحابہ کے مطابق ان کو سامنے رکھ کر جو ہے نا قرآن، یعنی ہم دنیا میں نائب ہیں، خلیفہ ہیں اللہ کے، تو آج اگر اسلام کی کوڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے یا ضابطہ بندی کرنی پڑتی ہے قوانین کی، یا نئے مسائل آ جاتے ہیں اور اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر قوانین بنانے پڑتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہا گیا کہ شورا جو ہے نا وہ بیٹھے گی اور فیصلہ کرے گی اور مشاورت کے ساتھ معاملات کو حل کرے گی، تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرے گی۔ اب جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا باب مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد آج کے چونکہ انسانیت نے نظام زندگی اور انسانیت نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اب اس کے بعد جو ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور ہماری عدلیہ کا بہت بڑا مقام اور حیثیت بنتی ہے۔ اب اس نے قانون سازی کرنی ہے، قانون سازی انسانوں کے لیے کرنی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے۔ تو آج کے اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے جو بنیادی ادارے ہیں، چاہے اس میں پارلیمنٹ ہے، اس میں سینٹ ہے، اس میں انتظامیہ ہے، اس میں بیوروکریسی ہے، اس میں پولیس ہے اور اس میں عدلیہ ہے، یہ تمام ادارے جو ہیں ان کی بہت بڑی اہمیت بنتی ہے۔ کچھ قوانین بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ قوانین کو امپلیمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، اور عدلیہ جو ہے نا قانون سازی کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام اداروں کی بہت بڑی اہمیت ہے معاشرے کے اندر، قیامت تک ان اداروں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لیکن آج کے ہم دور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے عدلیہ کا نظام، ہماری جو ہے نا یعنی انتظامیہ اور پولیس کا نظام، ہماری ایجوکیشن کا نظام، ہماری پارلیمنٹ کا نظام، اور خاص طور پر ہمارے پارلیمنٹیرین یعنی کس طریقے سے آج کے دور میں وہ قانون سازی کریں گے جب ان کو قرآن اور حدیث کا علم ہی معلوم نہیں، یا پھر اسی طریقے سے اگر معلوم ہے تو ان کا ویژن اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے کے لیے اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے پارلیمنٹیرین اور ہماری پارلیمنٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے، وہ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ نسبتاً اخلاقی دیوالیہ پن ہو گیا ہے، اس کے اندر اخلاقی دیوالیہ پن پیدا ہو گیا ہے، اور ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، سینٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، عدلیہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ہم نئی قانون سازی کر رہے ہوں اور معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو اس روشنی میں حل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج جو ہمارے اداروں کی حیثیت مجروح ہو گئی ہے ان کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت کام کیا ہے، اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بہت کام کیا ہے، اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ ایک جماعت بنائی اسی کام کے لیے۔ تو آج جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ اپنی نسبت صحابہ اکرام کے ساتھ جوڑتی ہے، اسی لیے کہ آج ایک مرتبہ پھر اللہ کے دین کو اجتماعی نظام کے اندر غالب کرنے کی جدوجہد ہم سب نے مل کے کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔